اور ہم سب کو اس دنیا کے اندر مسلمان بنائے، اسلام پر قائم فرمائے، لیکن انسان بنائے۔ مختلف دھرموں پر لوگ ہیں، انسان بنائے، لیکن ہمیں اور آپ کو انسانیت کا درس اور انسانیت کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہاں پر جو میں نے موضوع انتخاب کیا وہ انبیاء کرام کہ ازواج مطہرات کیسی تھی اور ہماری اور آپ کی ماں بہنیں اس دور میں کیسی ہیں۔ شارٹ کٹ میں مدرسے کی تاریخ یوں بیان کی کہ انہی مدارس میں میں بیٹھ کر 6 سالہ زندگی گزاری۔ اس مدرسے کا وجود، اس مدرسے کے بانی مولانا نعیم اختر صاحب فیضی ہے، اور یہاں ہم نے مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ کسی نے مجھے حدیث کی درس دیے اور کسی نے مجھے نحو صرف گرامر کے درس دیے۔ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وید قرآن اور حوالے کے ساتھ آج بالکل میں حوالے کے ساتھ تقریر کروں گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر ادھر نہ ٹہلے اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں۔ تو میں اسٹارٹنگ جو میں نے موضوع منتخب کیا وہ عورتوں کے سلسلے میں، اور یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا کہ صرف یہ ادارہ لڑکوں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ لڑکیوں پر بھی مشتمل ہے۔ لڑکوں کا بھی ادارہ چلتا ہے اور لڑکیوں کا بھی۔ اس لیے میں مناسب سمجھا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر جو لوگ فوکس نہیں دیتے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکیوں کی اہمیت کیا ہے اور ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن شاید ہم اس مقام، شاید ہم اس فضیلت، شاید وہ مرتبہ بھول بیٹھے ہیں۔ انہی بھولے ہوئے چیزوں کو میں آپ کو یادداشت دلانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، انہوں نے عورت کے سلسلے میں کیا کہا کہ لا تملک المرأة فإن المرأة ریحانۃ۔ اے لوگوں، عورت کے اوپر حکومت مت چلاؤ۔ لا تملک المرأة، کیوں حکومت مت چلاؤ؟ اس لیے کہ فإن المرأة ریحانۃ، عورت پھول کے معنی ہے۔ حضرت علی نے عورت کو پھول کے معنی قرار دیا۔ جب ہم عورت کو کسی پھول سے ٹچ کرتے ہیں، کسی پھول کو اپنے ہاتھ سے چھوتے ہیں، کتنی نرم ہے، کتنے ملائم ہے، لیکن ہم اس پھول سے فائدہ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب تک اس پھول کے ساتھ نرمی نہ برتے، جب تک اس پھول کو نرم سے نہ چھوئے، جب تک اس پھول کو ہم نرم نہ سمجھے، جب تک اس پھول کو ہم ملائم نہ سمجھے۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اگر ہم عورتوں پر حکومت کریں گے، عورتوں کے اوپر زبردستی کریں گے، ایک بات یاد رکھنا، جس طرح پھول کو زبردستی چھوڑنے سے وہ پھول بالکل مرجھا جاتا ہے، وہ پھول بالکل اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح اگر عورتوں پر زبردستی کریں گے، عورتوں کو پر روزانہ دھرنا چلائیں گے، اپنی بیوی کو پریشان کریں گے، عورتوں پر ظلم و زبردستی کریں گے، تو آپ بالکل سمجھ جائیے کہ وہ پھول مرجھا چکا ہے، وہ پھول بالکل ختم ہو چکے ہیں، اپنے اندر سے رنگ کو نکال چکے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، وہ عورت طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آؤ میں عورت کا مقام و مرتبہ شارٹ میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مختلف مقام و مرتبہ دیا۔ ہاں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے۔ اے لوگوں، اگر کسی کی ماں ہے، ماں کی ہمیں کیسے خدمت کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ویوہار کرنا ہے، اور ویوہار کرنے سے، اچھا سلوک کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ آؤ حدیث پڑھتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے لوگوں، ماں کی خدمت کرنے سے جنت حاصل
हासिल होती है, माँ की खिदमत करने से जन्नत प्राप्त होती है। यानी इसका मतलब ये है अगर माँ बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए और हम समझे कि ये तो बूढ़ी हो चुकी है, हम समझे इनका फिर कोई नहीं है, इसलिए प्यारी हदीस है कि माँ की खिदमत करने वाले को अल्लाह के नबी ने बशारत दी है, खुशखबरी दिए हैं कि लोगों माँ की खिदमत करने वालों, बूढ़ी बूढ़ी औरत की खिदमत करने वालों, अल जन्नतु ताता अक़दामिल उम्महात, माँ की खिदमत करने वालों सुनो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो हमारी बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, हर एक का मकाम व मर्तबा अलग अलग अल्लाह के नबी ने बयान किया। ये माँ का मकाम व मर्तबा है, माँ औरत है या नहीं। अब आइए बीवी का मकाम व मर्तबा बता रहे हैं। हमने शादी इसलिए की कि हमारी निगाहें महफूज रहे, हमारा ईमान सलामत रहे। जब हमारी बीवी हमारे घर में आए, दुल्हन बनकर आए, तो आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और व्यवहार कैसा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को क्या मकाम व मर्तबा दिया, सुनिए। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और वह खैर मताई दुनिया, और सबसे बेहतर और कीमती सामान अगर कोई है, सबसे कीमती खजाना अगर कोई है, वो अल-मरअतुस सालिहा, वो आपकी नेक बीवी है। अगर आपकी बीवी नेक नहीं है, अगर आपकी बीवी सीरत वाली नहीं है, तो आप समझ चाहिए कि दुनिया के कीमती खजाने, दुनिया के कीमती सामान आप खत्म कर चुके हैं, आपके कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। सबसे कीमती सामान आपकी जमीन नहीं है, आपकी जायदाद नहीं है, आपका मकान नहीं है, आपकी बिल्डिंग नहीं है। सबसे कीमती खजाना और दौलत अगर कोई है तो आपकी नेक बीवी है। आप समझ सकते हैं कि आपकी नेक बीवी कैसी होनी चाहिए और आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब आइए अल्लाह के नबी ने बेटी के बारे में खुशखबरी दी है। ऐ लोगों, जब तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हें उनको कैसे तरबियत देनी है। सुनो कैसे तरबियत देनी है। अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी बहनें हो, अगर वो इंसान अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, वो इंसान अगर मौलाना नईम अख्तर सईद साहब के बनाकर का दाखिला कराते हैं, बहुत इदारा खुला हुआ है माशाअल्लाह, आज भी तालीम जिंदा है, एजुकेशन आज भी जिंदा है। हमने वहाँ पर अपनी बेटियों का दाखिला कराया, हमने वहाँ पर अपनी बहनों के दाखिला कराए। और हाँ सुनिए, सिर्फ दाखिला कराना और पढ़ाना ये बड़ी बात नहीं है, कमाल की बात नहीं है। उनकी खिदमत और देख उनके साथ ऐसे तरबियत देना है कि वो औरत कहाँ जा रही है, वो बेटी कहाँ जा रही है, उनकी खबर दे लेनी है। हाँ, अगर आप अपनी तरबियत में कामयाब हो गए, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, अच्छी और सही तरबियत देने में कामयाब हो गए, हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है, ऐसे लोगों का ठिकाना बेहश्त है, ऐसे लोगों का ठिकाना पैराडाइज है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान, कोई भाई अपने बहन को न तकलीफ दे, कोई बाप अपने बेटी को कमजोर न सोचे, कोई बाप अपनी बेटी को कमजोर समझकर जिंदा दरगोर न कर दे, कोई बाप अपने बेटी की तो खबरें सुनकर उसको ऑपरेशन करके एबॉर्शन न कर दे, एबॉर्शन न करा दे, टेबलेट और गोली खाकर उसको मार न डाल दे। क्योंकि सूरह नहल पढ़िए, सूरह नंबर 16 के अंदर, लोगों सुनो, जब लोगों को उस जमाने में खुशखबरियां दी जाती थी, हाँ तुम्हारे घर में बेटियां पैदा होने वाले हैं, तो लोग अपने जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने औरत के बारे में ऐसी फजीलत और ऐसी हैसियत बताए। हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी दुनिया की कीमती सामान है, बेटी की तरबियत करने पर जन्नत हासिल होती है। ये तमाम मकाम और मर्तबा और फजीलत अल्लाह के नबी ने बताए हैं। लेकिन हमारी माँ बहनों को भी इन चीजों पर दिमाग लगाना है कि जब अल्लाह के नबी ने हमें फर्श जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठाया है, तो हम अल्लाह के नबी की कितनी बातों पर अमल कर रहे हैं। हकीकत में जब एक इस्राएली रिवायत बयान कर रहा हूँ, इस्राएली रिवायत पर अमल करना नहीं है। हो सकता है इस्राएली रिवायत पर अमल आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इसको आप बिल्कुल तस्दीक भी नहीं कर सकते और बिल्कुल झूठा भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے دور سے پہلے اوپر جتنے بھی واقعات ہیں جس کو قرآن نے تذکرہ کر دیا حدیثوں میں آگے باقی اوپر سے جو چیزیں آئی ہیں وہ اسرائیلی روایتوں میں کچھ شمار ہے. آپ ان کو بالکل جھوٹا بھی نہیں کر سکتے اور بالکل تصدیق بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تیار کر دیے بنا دیے تو سو رہے. لکھتے ہیں تفسیر مفسر کرام لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سو رہے لیکن تنہائی محسوس کر رہے ہیں, کچھ خراب لگ رہا ہے, اکیلا پن لگ رہا ہے. جب اللہ نے دیکھا کہ آدم تنہائی محسوس کر رہا ہے تو کہ بائیں پشتی سے دل کی جگہ سے جس کو پیدا کیا ہوا کو, تاکہ دونوں جنت کے اندر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے خوشی آئے گی. میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانہ رشتہ اور جسمانی تعلق کے لیے خاص نہیں ہے. جو آدمی 50 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور ان کی بیوی دیہانت کر جائے, ان سے پہلے مرد سے پہلے اگر بیوی دیہانت کر جائے اور اگر پہلے انتقال ہو جائے, مرد اگر پہلے انتقال ہو جائے تو عورت کیسے رہیں گے واللہ والا. لیکن میں مرد کی بات کر رہا ہوں, اگر شوہر سے پہلے بیوی مر جائے تو آپ ان شوہروں سے پوچھیے گا, آپ ان بزرگوں سے پوچھیے گا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. میرے بھائیو, اگر آپ کے پاس ہزاروں دولت ہو, اگر آپ کے پاس لاکھوں پراپرٹی ہو, لیکن 50 سال کی عمر میں پہنچ کر 65 سال کی عمر میں پہنچ کر اگر آپ سے پہلے آپ کی بیوی دیہانت کر جائے, آپ سے پہلے آپ کی بیوی مر جائے تو کیسا احساس آپ کے دل میں ہوتا ہے, آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں. میرے بھائیو, تب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا. کس جگہ سے پیدا کیا؟ دل کی جگہ سے پیدا کیا. یعنی کہ انسان کو میسج دیتا ہے, اے انسانوں, عورت بیچ کا حصہ ہے, یعنی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے. اگر سر سے پیدا کرتے تو عورت ہمارے اوپر حکومت کرتی, اگر پیر سے پیدا کرتے تو ہم اس کے اوپر حکومت کرتے, لیکن عورت بیچ کا حصہ ہے. آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کیجیے. اور بائیں قسم سے, بائیں قسم ٹیڑھی ہوتی ہے, ٹیڑھی ہڈی سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے, ان کے دماغ کے اندر ٹیڑھا پن ہے. آپ کو صحیح سے کام لینا ہے. اگر آپ زبردستی کیجیے گا وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی, آپ کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے. اس لیے آپ ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش آئیں. ایسا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا کی تھی, آپس میں صلاح کر لی, مشورہ کر لی. کس لیے؟ جب ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی کی 12 بیویاں 11 بیویاں تھی, آپ باری لگا لیتے تھے کہ ہاں آج اس کے گھر, آج سودا کے گھر میں رہنا ہے, آج عائشہ کے گھر میں رہنا ہے, آج حفصہ کے گھر میں رہنا ہے, یہ باری لگا لی. اب کیا ہوا, زینب بنت جحش ایک بیوی کا نام ہے, اس کے گھر میں آپ زیادہ ٹائم لگاتے تھے. سودا کے گھر میں اگر 2 گھنٹہ رہتے تو زینب کے گھر میں 2.5 گھنٹہ رہتے, کچھ زیادہ دیر اس کے گھر میں رہتے. لیکن سارے بیویوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا. نبی کی بیوی ہے لیکن حسد پیدا ہو رہا ہے, اس لیے عورت ٹیڑھی جاتی. کیسے حسد پیدا ہو گیا؟ سارے بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی, اے سودا سنو, اے حفصہ سنو, ہم بھی تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں, لیکن اللہ کے نبی زیادہ حفصہ کے زیادہ زینب بنت جحش کے گھر میں رہا کرتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں, جب اللہ کے نبی شہد بھی کرائیں گے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی اس کے گھر میں زیادہ شہد پیتے تھے, اس لیے تاخیر ہو جاتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مرتبہ ایسا ہوا, سارے بیویوں نے آپس میں صلاح کر لی. اللہ کے نبی کیا بات ہے, زینب بنت جحش کے گھر میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, ان کے گھر میں زیادہ دیر لگاتے ہیں. ہم سب آپس میں مشورہ کرو, جب اللہ کے نبی شہد بھی کرائیں گے ہم کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے بدبو آ رہی ہے, آپ کے منہ سے بدبو آ رہے ہیں. جب ساری بیویاں ایک ہی بات کہیں گے تو اللہ کے نبی سوچیں گے ہاں زبان سے منہ سے بدبو آ رہی ہے, اس لیے اللہ کے نبی اس کے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے اور شہد نہیں پیئیں گے. ہوا ایسا, آپ شہد بھی کرائے, حفصہ کے گھر میں گھستا ہے, حفصہ کے گھر میں داخل ہوتے پرویش کرتے ہیں. حفصہ کی زبان سے یہ آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے بدبو آ رہی ہے. عائشہ کے گھر میں جاتے ہیں, عائشہ کی زبان سے منہ سے یہ بات آتی ہے اے اللہ کے نبی آپ کی زبان سے منافع کی بو آ رہی ہے. ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں 200 مچھلی کی خوشبو آ رہی ہے. سارے بیویوں نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی پریشان ہوئے اور کہا ایک بیوی غلط ہو سکتے ہیں, 2 بیوی غلط ہو
سکتے ہیں، لیکن ساری بیویاں وہی کہہ رہی ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہے ہیں، نبی ہے جس کا پسینہ زمین پر چھٹتا ہے وہ بھی بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی خوشبو ہوتا ہے، لیکن کیسے یہ برداشت ہے کہ شہد پیا اور منہ سے بدبو آئے؟ اس لیے اللہ کا بھی کہہ رہا ہے آئے میری بیویوں، آج کے بعد سے میں شہد کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں، آج کے بعد سے شہد میرے لیے حرام ہے، جبکہ حلال چیز آپ حرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کی بیویاں کر رہی ہے اس میں بدبو آ رہے ہیں، اوپر سے آسمان سے خبر آتی ہے، جبریل وحی لے کر آتے ہیں، قرآن کی سورہ تحریم نازل ہوتی ہے، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1، سورہ نمبر 66 سورہ تحریم کی پہلی آیت ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس کو اللہ نے آپ کے لیے حرام کر دیا ہے، آپ اس کو کون ہوتے حرام کرنے والے؟ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے، اللہ نے